کو تجوید کے ساتھ اور عمدہ اور اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں سن رہے تھے۔ اگر آپ سرکاری مہمان کو دیکھیں کہ کوئی وفد آیا ہو جو سرکاری مہمان ہو تو آپ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں، جو سرکاری مہمان ہیں، اور دیکھنے کا شوق بھی لگا رہے گا کہ ارے صاحب تیرے دیکھ کیسے لوگ آئے ہیں، کون لوگ آئے ہیں۔ کیوں؟ سرکاری مہمان ہیں، حکومت کے مہمان ہیں، بادشاہ کے مہمان ہیں، تو ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی آپ کے ہاں تلاوت کر کے آپ کو قرآن کریم سنا رہے تھے، آپ ان کے مقام کو سمجھیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھا دے۔ اگر ان کے مقام کو ہم سمجھ لیں تو ہم ان کے پڑھنے پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں بڑی خوش نصیب وہ مسجدیں ہیں اور مسجد والے جس مسجد میں قرآن کریم کی اس طرح کی تعلیم کا نظام ہے۔ ان کا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، راوی ابو ردین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یجتمعون علی کتاب اللہ، کہ نہیں ہے کوئی قوم اور جماعت اور کچھ لوگ جو کتاب اللہ پر جمع ہو جائیں، یتعاطون فیما بینہم، اور آپس میں سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ کوئی مسجد کی قید نہیں ہے، کہیں بھی اگر اکٹھا ہو جائے، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی گھر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اضیافا للہ، یہ رب العالمین کے مہمان ہیں، ہمارے اور آپ کے مہمان نہیں ہیں، کسی سیٹھ اور رئیس کے مہمان نہیں ہیں، کسی جاگیردار اور کسی کیا ہے ریاست والے کے مہمان نہیں ہیں، یہ مہمان ہے رب العالمین کے۔ اب آپ بتائیے، جو مہمان ہو رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا، اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ہمیں ایسے مہمان کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ یوں تو ویسے ہی جو بھی مہمان آتا ہے، چاہے کسی درجے کا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو تمہارے پاس مہمان آئے، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور اس کے پاس مہمان آ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کا اعزاز کرے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے خاطی تواضع کا معاملہ کرے اس کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں یہ اللہ کے مہمان اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ناظم صاحب نے ابھی ایک حدیث جس کا آخری ٹکڑا تھا کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، ایک طرف یہ اللہ کے مہمان ہیں، دوسری طرف ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں کر رہا۔ اب آپ بتائیے ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ لیکن چونکہ بھائی نوٹ نہیں دے رہے نا، یہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، یہ ماسٹر نہیں ہوں گے، یہ انجینئر نہیں ہوں گے، یہ پائلٹ نہیں ہوں گے، یہ جج اور وکیل نہیں بنیں گے، اس لیے روپیہ چونکہ نہیں دے رہے، اس لیے ان قراء کی اور حفاظ کی اور علماء کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی میں اگر وکالت پڑھائی جاتی، میں سچ کہتا ہوں، وکالت پڑھائی جاتی یا ججی پڑھائی جاتی یا اس طرح کوئی تعلیم دی جاتی، تو آپ اس کو کس حیثیت سے دیکھتے، کس نگاہ سے دیکھتے؟ فخر کرتے ہمارا رسول پور میں وکالت کا کیا ہے، ایک مرکز ہے، وکالت کی تعلیم دی جا رہی ہے، معہد ہے، مرکز ہے، یہاں جج پیدا کیے جا رہے ہیں، وکلا پیدا کیے جا رہے ہیں، ڈاکٹران پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے مہمان اور اللہ کی کتاب کے ماہرین پیدا ہوں، جن کا مقام قیامت دن پتہ لگے، آج نہیں پتہ لگے گا۔ جب رب العالمین صحابہ کرام کی صفوں میں انہیں کھڑا کرے گا، جب ان کو کیا کرامن کاتبین کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، جب معدد فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ کون لوگ تھے جن کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، بلکہ ہمیں تو ان سے قد اور کج تھی۔
ان کی قدر کی جائے۔ ابھی ناظم صاحب مدد العالی نے کہا نا، فرمایا تھا نا، کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا خاص رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس گھر میں کتاب اللہ پڑھی جاتی ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اوپر کا نور کا ایک خیمہ اور کیا شامیانہ تن جاتا ہے، اور فرشتے اسی کی روشنی کو دیکھ کر کے اس گھر میں اترتے ہیں۔ کہاں؟ اس گھر میں اترتے ہیں۔ آپ لاکھ نمبر کا راڈ لگا دیجئے، کمکما لگا دیجئے، سارے راڈ لگا دیجئے، لیکن فرشتوں کے لیے روشنی کا کام نہیں دے گی۔ کام دینے والی پتہ دیتی کون؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کی، اس کی روشنی آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کی روشنی چھت سے باہر نہیں جائے گی، اور اس قرآن کریم کی تلاوت کی روشنی کا باہر جاری ہے۔ اور ایسے واقعات کیا صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے بھی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان بچوں کا مقام بڑا اونچا ہے، ان بچوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، صحیح میں کہا تو اگر ان کی قدر ہمیں معلوم ہو جائے، میں ایک روایت نقل کر رہا ہوں، یہ جو علم حاصل کرے آ کر ایک ایک آیت بیچارے سیکھتے ہیں، گھنٹوں مشق کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، گھنٹوں کئی دن تک سیکھتے ہیں۔ ان کا ایک آیت کا سیکھنا، دو آیت کا سیکھنا، یہ کتنا بڑا کام ہے اور کس قدر اجر و ثواب کا یہ حامل ہے۔ میں ایک روایت نقل کر رہا ہوں جس سے اندازہ لگایا جائے کہ ایک آیت کا سیکھنے والا اللہ رب العالمین اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ذر صبح کو جاؤ اور جا کر کے کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جتنے بیٹھے بتائیے کبھی بھی 100 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں کسی دن میں؟ یہاں تو دعا بھی مانگنے کی فرصت نہیں ہے، سلام پھیرا چلتا۔ نوافل کا کیا، سنتوں کو اب لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور بعض کے بارے میں نے سنا وہ تو وتر بھی نہیں پڑھتے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ایک آیت اس طالب علم نے سیکھ لیا، 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میں ایک روایت نقل کر رہا ہوں اس سلسلے میں کہ 2 رکعت نماز کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبر فقال من صاحب هذا القبر قالوا فلان قال صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان احب الی من بقیت دنیاکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہو رہا تھا، ایک نئی قبر سامنے آئی، آپ سے پاس سے گزرے، پوچھا اس قبر والا کون ہے بھائی، کون دفن کیا گیا، کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں صاحب کی یہ قبر ہے، فلاں دفن کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو قبر میں اتار دیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے، اس کے نزدیک 2 رکعت تمہاری پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ 2 رکعت پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض روایت میں نے پڑھا اگر قبر والے کو اختیار دیا جائے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو یا پھر پوری دنیا لے لو، تو کیا پوری دنیا کو لات مار دے گا اور 2 رکعت نماز کو اختیار کر لے گا۔ یہ ہے 2 رکعت نماز جو ہم سے آج 5 وقت فریضہ نہیں ادا ہوتا۔ ہم بڑے سمجھدار، بڑے چالا، ہوا ناپ رہے ہیں، کتنی ڈگری کیا سردی ہے اور کتنی ڈگری گرمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اپنا حال پتہ ہی نہیں۔
اب آپ بتائیے ایک آیت کا جو ثواب اگر کیا ہے 100 رکعت نماز سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ بیچارے پورا پورا قرآن سیکھ ڈالتے ہیں، کتنا ہوگا؟ ان کا مقام بہت اونچا ہے، ہم جانتے نہیں۔ بس یہ کہ چونکہ آج کے دور میں عصری تعلیم والے کی قدر سب کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ان کی تو قدر و کیا منزلت ہمارے دل و دماغ میں مسلط ہے، لیکن ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب یہ گھر سے جوتا اور کپڑا پہن کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، اپنے گھر کی چوکھٹ ابھی کیا انہوں نے ہمارے ٹھیک زمان میں لانگھی ہے، اپنے کیا قدم کو چوکھٹ سے باہر نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی ماسٹر کے لیے، کسی انجینئر کے لیے، پائلٹ کے لیے، کسی بھی جج کے لیے، وکیل کے لیے، کہ گھر سے باہر نکلتا تو یہ کیا مقام اس کو دیا گیا ہو کہ جوتا اور کیا ہے کپڑا اور ٹھاٹ بار سے نکلے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعال عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا الا غفر اللہ له ذنوبه حيث يخطو عتبة داره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ رابع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ جب کیا ہے جوتا پہنتا ہے، موزہ کا کیا خوب پہنے وہ پہن لیتا ہے اور کپڑا پہنتا، خلاصہ یہ کہ جب وہ کیا ہے کپڑا اور جوتا پہن کر کے پھر کیا ہے اپنی گھر کی چوکھٹ کو پار کر کے باہر نکلتا ہے، یعنی کپڑے وپڑا پہن کر کے اب باہر نکل آیا، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کسی کے مقام کے ایسا مقام کسی کو ملا ہے کسی دنیا کے تاریخ میں کو؟ لیکن بھائی وہ چونکہ پیسہ مل رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے، ان کا یہ سب یہیں رہ جائے گا، اور یہ جو سیکھ رہے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ یہ آئے ابھی ناظم صاحب نے کہا من سلک طریقا سہل اللہ لہ طریقا للجنہ۔ ایک روایت ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من غدا یرید العلم یتعلمہ للہ فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ وفرشت لہ الملائکۃ اکنافها وصلت علیہ ملائکۃ السماوات وحیتان البحر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتا علم حاصل میں دین حاصل کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا، اور وہ جا کر اللہ کے واسطے علم دین حاصل کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور میں اس کے دین کی نشر اشاعت کروں گا، اس پر خود عمل بھی کروں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ وَفَرَشَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَكْنَافَهَا، اور فرشتے اس کے کیا قدموں کے نیچے کیا کرتے ہیں اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، بعض اور لکھا ہے کہ اوپر سے ڈھانک لیتے ہیں، بالکل فرش بنا دیتے ہیں، ایسے اس طریقے ڈھانک لیتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا،
جب یہ حدیث سنی کہ فرشتے طالبوں کے پیچھے اپنے نیچے کیا قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، ایک خارجی اس نے کہا اچھا تو کل جب چلوں گا نا تو خوب کیا رو دوں گا. روتا کیا بیچارہ کہ اس سے پہلے ہی بیمار پڑا اور ایسا پڑا کہ مر گیا. حدیث کا مذاق اڑانا اس نے تو وہ وقت بھی نہیں پا سکا اور اس سے پہلے دنیا سے کہا ہو گیا، چلتا ہو گیا. یہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے. فرشتے گویا اس کو کیا اپنے بازوؤں میں لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا صلت علیہ ملائکۃ السماوات، آسمان کے فرشتے ایک دو نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا کہ کتنے فرشتے ہیں. وہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں. اور اتنے ہی وہی نہیں، وحیتان البحر، اور دریا کی مچھلیاں بھی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو بتا دی کیا دریا میں کتنی مچھلیاں ہیں. ان کی قسمیں آج تک نہیں بتائی جا سکی، تعداد تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جب گھر سے چلتے ان کے لیے یہ مقام کا ہے اللہ رب العالمین کی طرف دیا جا رہا. ایسو کہ ہم ناقدری کریں تو یہ ہماری کیا ہوگی بتاؤ؟ سعادت کی بات ہوگی، محرومی اور بدقسمتی کی بات ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حضرات کی کیا ہے قدر کریں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اللہ کے مہمان ہیں. جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. اگر 4 گھنٹہ سیکھ رہے ہیں، 4 گھنٹہ یہ مہمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں حتیٰ یقوموا ویخوضوا فی حدیث ویخوضوا فی حدیث غیرہ، اگر اٹھ گئے اس کے بعد دوسری باتوں میں لگ گئے تو بات ختم ہو گئی. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ان حضرات کی قدردانی کی جائے. اور ہاں اپنے بچوں کو نہیں، ابھی مولانا خورشید احمد صاحب اللہ ان کی عمر کو خوب دراز کرے، فرمایا تھا عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سیکھ ڈالا جائے، سیکھ لیا جائے. واللہ میں کہتا ہوں جب سیکھ لیں گے تو قرآن کے پڑھنے میں جو لطف اور مزہ آئے گا، قرآن طرف کشش کیا بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ کا رات کی تاریکیوں میں پڑھنا شروع کر دیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو، اور آپ کھڑے ہو کر اپنے مالک کے سامنے اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سب کو ان باتوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن سے محبت اور شغف نصیب فرمائے. زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت اور اس کا علم حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولا کریم ہم سب گنہگار قصوروار ہیں، اے اللہ مجرم و نافرمان ہیں. ہم نے تیری کتاب مقدس کے ساتھ جو بے اعتنائی برتی ہے، اے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. اے اللہ ہم سب سے اور پوری امت سے جنادیم کو معاف فرما دیں. اے اللہ معاف فرما دیں. اے اللہ ہم تو سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ورتل قرآن ترتیلا کے مطابق ہماری تلاوت نہیں ہوتی. اے اللہ ہمیں اس کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں قرآن کے سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، شوق اور ذوق نصیب فرما. اے اللہ عمر کوئی بھی ہو، اے اللہ اگر تیری طرف توفیق ارزاں کر دی جائے تو سب سیکھ سکتے ہیں، سب کی زبانیں اے اللہ اس کو قبول کر سکتی ہیں. اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ بوڑھوں کی زبانوں کو بھی، بچوں کو بھی، ادھیڑ کی، نوجوان کی، سب کی زبانوں پر قرآن کو جاری فرما دیں. اے اللہ جاری فرما دے. ہماری نسلوں میں بہترین سے بہترین، عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھنے والے پیدا فرمائیے. اے اللہ قرآن کے ماہرین پیدا فرمائیے. اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء، صلحاء، اذکیاء، اتقیاء، مفسرین، محدثین، فقہاء، اے اللہ داعیان دین، مجاہدین اسلام، اور اے اللہ دین کی دعوت لے کر پوری دنیا میں چلنے والے ایسے لوگوں کو ہمیشہ پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیشہ پیدا فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کاروبار میں ترقی عطا فرما، استحکام نصیب فرما. رب کریم جن کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں، اے اللہ نقصان کے شکار ہو گئے، اے اللہ ان کے نقصانات کے تلافی کا کوئی انتظام فرما کر پھر سے انہیں اے اللہ کھڑا کر دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اور عام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما،
اور اللہ جو بھی حالت اسلام میں اس دنیا سے حالت ایمان میں جا چکے مرد عورت چھوٹے بڑے ہم لوگوں کے والدین آبا اجداد ان کے علاوہ جو بھی اللہ سب کی تو مغفرت فرما دے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ سب کی قبروں کو وسیع سے وسیع تر فرما دے، رب کریم جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ قبر کی تنگی سختی عذاب سے محفوظ فرما لے، اپنی جوہ رحمت میں جگہ عطا فرما دے، رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، خاص اسپتالوں میں ہوں یا گھروں میں جہاں بھی ہوں، بچے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں مرد عورت ہوں، جو بھی جس بیماری میں اللہ مبتلا ہیں انہیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، اے اللہ یہ مبارک ساعت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں رب عالمین ہم سب کو یہ چیزیں عطا فرما دے، اور جب تک اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو ہے اللہ اعمال صالح کے ساتھ زندہ رکھیو، اور اے اللہ جب ہم سب کا خاتمے وقت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کی دستگیری فرما اور تمام شرور و فتن سے ضلالت و گمراہی سے اور اے اللہ ظالموں کے ظلم سے اور اے اللہ حاسدوں کے حسد سے اور اردو کفار مشرکین مشرکات کے ظلم و زیادتیوں سے اور اے آپس کے تفرقے سے اے اللہ ہم سب کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ چور ڈاکو قاتل اچکے لفنگے اور اے اللہ زانی اور جھگڑالو سب کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما لے، اے اللہ سب کے شر سے محفوظ فرما لے، سب کے مکانات کو اور جو کچھ تو نے عطا فرمایا سب کی تو آگے سے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت فرما لے، اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔